بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ نیک لوگوں کا گزر جانا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگ ایک ایک کر کے گزر جائیں گے، اس کے بعد بوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح کچھ لوگ اس دنیا میں رہ جائیں گی جن کی اللہ کو ذرا بھی پرواہ نہ ہوگی۔ میں قیامت میں اس شخص کے مد مقابل ہوں گا جو مزدور سے کام پورا لے اور اس کی مزدوری نہ دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر لوہے کی ٹوپی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتارا تو ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا گستاخ ابن قتل جان بچانے کے لیے کعبہ کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے قتل کر دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ زنا سے بڑا جرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم یہ جاننے کے باوجود کہ یہ سود ہے کھانا 36 مرتبہ زنا بدکاری کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اپنے مرحومین کا قرضہ ادا کریں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد مومن کی روح اس کے قرضے کی وجہ سے تنگی رہتی ہے، راحت تو رحمت کی اس منزل تک نہیں پہنچتی جس کا نیک لوگوں سے وعدہ ہے، جب تک اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو سیاہ رنگ سے اپنے بال رنگیں گے جیسے کبوتروں کے سینے ہوتے ہیں، یہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اولاد آدم کو چھوڑ دینا مگر علی کا ساتھ نہ چھوڑنا، کیونکہ علی تم کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ گناہوں کو بیان مت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ جلدی سے دوستوں کو بھی آگاہ کیجیے۔